ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ نشست میں نے عرض کیا تھا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں ذوالنون بھی کہا گیا، ان کے حوالے سے قرآن پاک میں چند واقعات ہیں، میں نے وہ آپ سے عرض کیے تھے۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو، مشہور قول کے مطابق حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی اللہ جل شانہ نے مبعوث کیا یہی شام اور فلسطین کے علاقے میں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ انبیاء کی سرزمین جو مشہور ہے، انبیاء کی سرزمین شام کا علاقہ، شام کا علاقہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے اندر تو بہت کم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کے بعد ایک نبی کا اور ذکر ملتا ہے، یا پھر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اسی چیز کا حسد بھی تھا اہل کتاب کو، بنی اسرائیل کو، کہ یہ آخری نبی جو سب سے شان والے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے بنی اسرائیل کے خاندان میں کیوں نہیں آئے؟ اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ایک جگہ، حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، حق واضح ہو گیا تھا، اور قرآن نے اس کو ان الفاظ میں بھی کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں اگر پوچھو نا، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ وہی حسد من عند انفسہم، حسد تھا ان کے دلوں۔ تو اسی شام کے خطے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ زکریا علیہ السلام اس وقت چونکہ ابھی انجیل کا نزول نہیں ہوا، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تشریف لائیں گے، تو بیشتر نبی جو آتے تھے وہ تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ وہی ہدایت کی زبور تھی، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ زبور بھی تورات ہی کا ایک حصہ ہے، اور وہ چند دعاؤں مناجات پر زیادہ مشتمل تھی۔ تورات ایک کمپریہنسو کتاب تھی، اس میں ساری تفصیل، احکامات، معاملات، معاشرت بہت حد تک تھے، یا پھر قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا، اللہ قدر کی بھی توفیق دے، آمین۔ تو یہ زکریا علیہ السلام جب تشریف لائے تو وہاں بہت سے اس وقت تورات کے عالم موجود تھے کہ جو بیت المقدس میں انہوں نے اس جو دور کے اندر انہیں کاہن کہا جاتا ہے، ایک کاہن اور ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جو کاہن آنا ہے، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، وہ کہانت اور ہے۔ یہ کاہن نام کا ایک منصب تھا اہل علم کا، کہ جو بڑے اہل علم ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور جو صحیح دین ہے اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، وہ کہلاتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان میں ایک تھے، اور بھی چند ایک۔ اسی دور میں حضرت زکریا علیہ السلام کی جو اہلیہ ہے عیشا، ایک تو عیشا ہوتا ہے، عیشا نامی نام ہے، قرآن نے وضاحت میں کی، یہ ساری تاریخی روایات اللہ جانتا ہے۔ اور ان کی بہن تھی حنہ، حسنہ بعض کہتے ہیں، حنہ زیادہ مشہور ہے، حنہ نامی بھی خاتون تھی، یہ دونوں بہنیں تھیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی گویا بیوی کی بہن، جسے آپ کیا کہہ رہے ہیں، سالی، حنہ، انہوں نے منت مانی۔ یہ حضرت حنہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے۔ انہوں نے منت مانی اس دور میں، کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ لوگوں کے ہاں یہ رجحان تھا کہ عبادت خانوں کے اندر وہ اہل علم موجود تھے، تو بعض بچوں کو شروع سے ہی وہاں پر وقف کر دیا کرتے تھے کہ یہ بچہ وہیں پر تعلیم حاصل کرے گا، اور گویا دین کے نام پر وقف۔ انہوں نے یہ منت مانی جب اولاد ہونے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے کہ معافی بطنی محررن فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، وہ سارا قرآن میں واقع ہے، کوئی جگہ بہت تفصیلی بات۔ اللہ کی شان ہے کہ جب ولادت ہوئی حضرت حنہ کے، وہ ولادت ہوئی لڑکی کی، قرآن نے ذکر کیا کہ میں نے تو بچی کو جنا ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس چیز کو جنا ہے، پھر میں نے ان کا نام مریم رکھا، جو بھی واقع ہے۔ انہوں نے بہرحال اس منت کے مطابق یہ عبادت خانہ جو بھی تھا وہاں گئیں، اور بچی کو حوالے کرنا چاہا کہ کوئی، یعنی یہ جو بزرگ سارے ہیں یہاں پر انتظامیہ کے، کوئی اس کو اپنے
نگرانی میں لے اور بچی کی نگرانی کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آگے بڑھے اور کہنے لگے میرا چونکہ ان سے رشتہ بھی ہے، خالو لگتے ہیں، میرا رشتہ بھی ہے ان سے، تو میں ان کی نگرانی کا کفالت میں لوں گا۔ لیکن چونکہ بچی پہلی دفعہ اس طرح آئی تھی تو سب بڑے تھے کہ بچی کی تربیت ہم کریں، ہر ایک کی خواہش تھی۔ اب قرآن کہہ رہا ہے یہ کہ فیصلہ کیسے ہوا، قرآن میں ذکر ہے اس کا کہ سب قلم ڈالے، اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب سب قلمیں ڈال رہے تھے کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے۔ فیصلہ اس طرح طے ہوا کہ جس سے وہ تورات وغیرہ لکھا کرتے تھے، قلم جیسے آج کل بھی ہمارا قلم ہوتا ہے وہ خط والا جس سے لکھتے ہیں، تو یہ قلم دریا میں ڈالیں پانی میں۔ اب ظاہری بات ہے جب پانی میں ڈالیں گے تو جہاں پانی کا بہاؤ ہے چیز نے وہیں جانا۔ انہوں نے کہا کہ جس کا قلم بہاؤ کے مخالف سمت میں چل پڑے، جو چلنا بظاہر ممکن نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کی طرف سے اشارہ ہو۔ جس کا قلم مخالف سمت میں چل پڑے وہ کفالت کرے گا۔ ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، اور وما کنت لدیہم اذ یختصمون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا۔ اب وہ قلم ڈالے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے سارا وہ نظام بنایا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم مخالف سمت میں چل پڑا۔ زکریا علیہ السلام کی پہلے خواہش تھی، انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو لیا اور کفالت میں لیا۔ ان کے لیے ایک باقاعدہ حجرہ بنایا، وہاں وہ رہا کرتی تھیں، یہ ان کی دیکھ بھال، خالو بھی تھے، کھانے پینے کا یہ وہ انتظام کرتے۔ میں بڑا مختصر سنا، قرآن میں ذکر ہے ایک موقع آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام گئے اندر، جا کر دیکھا تو حضرت مریم علیہ السلام کو جو حجرہ تھا یا جہاں ان کی رہائش تھی وہاں دیکھا کہ پھل رکھے ہوئے ہیں، بے موسمی پھل، یعنی وہ پھل فروٹ جن کا موسم بھی نہیں ہے، لا کر دینے والے تو زکریا علیہ السلام، نہ انہوں نے لا کر دیے، نہ اس خطے میں پھل موجود ہیں۔ انہوں نے پوچھا مریم علیہ السلام سے، قالت یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا۔ اب اگلی بات ہے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسمی، جو موسم بھی نہیں ہے، پھل مل رہے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اس وقت خدیڑ عمر ہو چکے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے کافی، بعض 90 سال عمر لکھتے ہیں، بعض اس سے بھی زائد۔ پیچھے آپ سن چکے ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہوئی تھی وہ بھی اسی سال کی عمر میں تھی، اللہ کا نظام ہے ذرا۔ تو زکریا علیہ السلام نے وہیں اسی جگہ دعا کی، فنادت الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ اب انہوں نے یہ اگلا جملہ میں پہلے کہہ گیا ہوں، جب فرشتہ نے پکارا تو دعا کی حضرت زکریا علیہ السلام کہ تو مجھے بھی یعنی اولاد عطا فرما، جب تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے۔ ان کی اہلیہ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ بانجھ ہو گئی تھی، یعنی جن کو اولاد نہیں ہوتی، بوڑھی تھی وہ بھی، بانجھ ہو گئی تھی، اولاد نہیں تھی، جو جوانی کا عمر تھا اولاد نہیں ہوئی، خود بھی بوڑھے ہو گئے۔ انہوں نے جب بے موسمی پھل دیکھے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمر میں اولاد بھی دے سکتا ہے، وہ تو قادر ہے۔ اب دعا کی، اب وہ الفاظ ہے فنادت الملائکہ، فرشتے نے پکارا، وہ قائم یصلی فی المحراب، اب محراب میں یا جو بھی عبادت گزار تھا وہاں نماز پڑھ رہے تھے زکریا علیہ السلام، وہاں فرشتے نے ان کو بشارت دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو، آپ کو بیٹا ہوگا یحییٰ۔ اور سورہ مریم میں ہے لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا آج تک دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں، پہلا نام یحییٰ۔ اب تو ہم بہت نام، بڑا متبرک نام، یحییٰ نام کی ان کو خوشخبری تھی کہ آپ کو بیٹا ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو بچہ ہوگا اس عمر میں، آخر اس کی کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی چیز ظاہر فرمائے۔ تو اللہ جل شانہ سے جب دعا کی تو ان کو یہ بتلایا گیا کہ جب وہ حمل قرار پائے گا، یعنی جب بچے کی نشو و نما گویا اس کا وجود آ جائے گا پیٹ میں، اس کی علامت یہ ہوگی کہ آپ 3 دن تک، ثلاثۃ ایام، آپ 3 دن تک اللہ تکلم الناس، 3 دن تک لوگوں سے کلام کر نہیں سکیں گے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کلام کرنا نہیں ہے، آپ کی یہ قوت گویائی اللہ سلب کر لے گا، آپ بول نہیں سکیں گے 3 دن تک، الا رمزا، ہاں اشاروں کنایوں سے بات کر سکیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا وذکر ربک کثیرا، ان دنوں میں آپ نے رب کا ذکر بڑی کثرت سے کرنا ہے، ویسے ہی اللہ کے نبی کثرت سے کرتے، چنانچہ کچھ دن میں وہ آ گئے دن،
کہ حضرت زکریا علیہ السلام گویا بند، وہ تو منتظر تھے، دعا کر رہے تھے کب وہ وقت آئے، وقت آ گیا، بڑے خوش ہوئے، الحمدللہ اشاروں سے جو بھی قوم تھی ان کو سمجھا رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اس طرح خوشخبری دی گئی یحییٰ علیہ السلام کی حضرت زکریا علیہ السلام کو، اور اللہ جل شانہ نے پھر یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی کچھ عرصے کے بعد، حضرت زکریا علیہ السلام۔ تو زکریا علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں کئی جگہ ہے، ایک یہ ہے، پھر وہ قرآن میں وہ بھی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا سورہ انبیاء کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو کہ رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، یہ اولاد کے حق میں دعا کی تھی، اے میرے رب مجھے فردن اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کو یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، زکریا علیہ السلام۔ پھر اس کے بعد کے واقعات قرآن نے کو بہت تفصیل سے زکریا علیہ السلام کی قوم کے واقعات بیان نہیں کیے، یہ ولادت کا واقعہ یحییٰ علیہ السلام کی، وہ جو انہوں نے منت مانی تھی اس کا واقعہ، قلم ڈالنے کا واقعہ، یہ سارے قرآن میں موجود ہیں جو میں نے آپ سے ذکر کر دیے۔ آگے حضرت زکریا علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کا جو واقعہ ہے وہ 100% اسرائیلی روایت یا تاریخی کتابوں سے منقول ہے، جس کو سن کر بھی بظاہر یقین نہیں آتا، واللہ عالم، میں ویسے ذکر کر دیتا ہوں، اس پر کوئی 100% یقین نہ رکھیں، اللہ جانتا ہے کہ واقعہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مشہور یہ ہے، اس سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ساتھ ضمن میں آ جائے تو یحییٰ علیہ السلام کی شہادت پہلے، وہ واقعہ بھی کوئی کتاب میں نہیں، یعنی صحیح روایت میں نہیں ہے، قرآن میں کوئی اس کا ذکر نہیں ہے، تاریخی باتوں میں ہے۔ چونکہ ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں، اس پہ یقین رکھنا کوئی 100% ضروری نہیں ہے، بیشتر علماء نے کہا ہے اس پہ یقین نہیں رکھنا چاہیے، ویسے میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے۔ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یحییٰ علیہ السلام کی چند صفات بیان کیا قرآن، ایک تو بیان کے حصور النبیہ، وہ شہوات سے اور ان خواہشات، ان کے دل میں کوئی خواہش بھی پیدا نہیں ہوتی تھی، شہوانی خواہش، بہت پاک باز، ہر نبی ہر رسول اللہ پاک باز ہوتا ہے، لیکن ان کے اندر خصوصیت سے یہ چیز بیان ہوئی تھی، اسی وجہ سے یحییٰ علیہ السلام کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ان کو بلایا۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، مشہور یہی ہے جو اہل علم نے لکھا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 مہینے یا کچھ عرصہ بڑے تھے، چونکہ ادھر انہوں نے منت مانی، ادھر مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ کفالت میں تھیں، بڑی ہو گئی تھی تھوڑی، جب وہ واقعہ پیش آیا، جب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، ادھر حضرت مریم علیہ السلام جوانی کی عمر میں پہنچی، ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت غیر معمولی طریقے سے ہوئی، اسی دوران حضرت زکریا علیہ السلام کے بھی وہ خوشخبری آئی اور یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یحییٰ علیہ السلام کچھ بڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اس طرح دیکھا جائے تو رشتہ داری بھی تھی باہم۔ اب حضرت یحییٰ، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پھر عرض کروں گا، وہاں آ جائے گا وہ ذکر ان کا تفصیل سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے، صرف 1-2 جگہ نام ہے، بعض روایات میں ذکر ہے، ایک چیز صحیح احادیث میں موجود ہے، کئی روایات میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر 5 چیزوں کی تعلیم دی اپنی قوم کو، یہ حدیث کے اندر الفاظ میں، اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ 5 چیزیں یہ ہیں، ایک تو حضرت یحییٰ اچھا، اور اس سے پہلے واقعہ آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے ان 5 چیزوں کا قوم کو بتلانے کا، وہ بتانے میں کچھ ہچکچا رہے تھے کہ قوم کا رد عمل کیا آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہم عمر ہیں، وہ بھی جوانی کی عمر میں ہیں، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ باتیں قوم کے سامنے رکھوں، اگر آپ اجازت دیں، معاملات تو آپس میں کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، چونکہ اللہ کا حکم مجھے ہے، مجھے خدشہ یہ ہے اگر میں نہیں کہوں گا تو کہیں اللہ کا عقاب نہ آ جائے۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے پھر قوم کو جمع کیا، بہترین یعنی بیان کرنے والے بھی تھے، وہ 5 چیزیں رکھیں، ان میں ایک توحید کے حوالے سے دعوت دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہر نبی نے توحید، رسالت، آخرت، امہات المسائل ہیں سب سے بنیادی۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی بات رکھی، قوم کو مختلف انداز سے سمجھایا۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ نماز کے اندر خشوع کیا کرو، نماز میں خشوع کرنے کا حکم حضرت یحییٰ علیہ السلام دیا، اور یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسی کوئی کیفیت دی تھی، روتے بہت تھے۔ ایک تو حضرت نوح علیہ السلام، میں نے عرض کیا تھا ان کا نام نوح نہیں تھا، نام کچھ اور تھا، ان کا عبد الغفار یا کوئی نام تھا،
روتے بہت تھے، نوحہ، اس وجہ سے یہاں پر نشان پڑ گئے تھے، اس لیے نوح ان کا لقب مشہور ہوا۔ دوسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے بھی کہتے ہیں یہاں باخد نشان پڑ گئے تھے، یہ تو بلکہ جوانی کی عمر میں تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک دو دفعہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے آتے، اولاد ہیں کہ بیٹا تم ادھر ہو، وہ کہا کرتے تھے اے اللہ اے ابا جی، جب آپ نے خود کہا ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک وہ آڑ ہوگی، پل صراط ہوگا، وہ میدان ہوگا، میں اس سے خوفزدہ ہوں کہ پتہ نہیں ہمارا معاملہ ادھر ہوگا یا ادھر، اس کو ڈرا کرتے۔ تو بہرحال وہ اس 5 چیزوں میں ایک توحید کے حوالے سے، دوسرا ارشاد فرمایا کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کیا کریں، تیسرا روزہ، اور وہاں روزے کے بارے میں بھی یہی کہا جو آگے آتا ہے روایت میں، اس کا مفہوم ہے کہ روزے دار کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی شخص مشک لے کے بیٹھا ہو، خاموش لے کے بیٹھا ہوا ہے نا، لیکن اس کی خوشبو پھیل رہی۔ پھر آگے وہی جملہ جو حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزے کی تاکید کی۔ چوتھے نمبر پر صدقے کی تاکید کی کہ صدقہ کثرت کے ساتھ دیا کرو، اور پانچویں آخری چیز ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی انہوں نے تاکید کی، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور آگے مثال سے سمجھایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہو اور وہ بھاگتا چلا جائے، آگے جا کے کسی قلعے کے اندر محصول ہو جائے بند، تو ذکر کرنے والا گویا شیطان سے حفاظت کے قلعے میں آ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کثرت ذکر کرنے کی۔ ان 5 چیزوں کے حوالے سے یحییٰ علیہ السلام، اب یحییٰ علیہ السلام کی شہادت اور زکریا علیہ السلام کے حوالے سے یہ صحیح روایت میں نہیں ہے، میں ویسے ہی عرض کر دیتا ہوں آپ سے، واللہ عالم، چونکہ قرآن و حدیث بارے میں خاموش ہیں۔ تاریخ روایت یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، مختلف نام لکھے، ظالم بادشاہ کسی علاقے میں۔ اب وہ ظلم و ستم میں ہر چیز موجود تھی، ہر طرح کی اس کے اندر برائیاں تھیں، جو کتابوں میں لکھا ہے واللہ عالم کہ اس کی بھتیجی تھی جس کو وہ بہت پسند کرتا تھا اور نکاح کرنا چاہتا۔ یحییٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا تو وہ گئے، انہوں نے اس کو منع کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے علم میں کہ اس امت کے اندر بھی بانجی بھتیجی سے نکاح حرام ہے، وہ حرمت علیکم امہاتکم، ساری میں نے عرض کیا تھا 7 ہیں وہ حرمت۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے روکا اس کو، اس چیز سے سختی سے منع کیا کہ یہ شریعت کی روح سے جائز نہیں، یہ مخالف ہو گیا یحییٰ علیہ السلام۔ اب یہ قرآن کا واقعہ تو نہیں ہے، تاریخ کی کتابوں میں ہے، کچھ بنی اسرائیل کے واقعات ہیں، اس میں لکھا یہ ہے، جس پہ بعض حضرات نے بہت کلام کیا اور صحیح کلام کیا ہے، وہ لکھا یہ ہے کہ اس بادشاہ نے مجبوراً یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنے بندے بھیجے، اور اس خاتون نے یا جو بھی تھی اس نے شرط یہ رکھی کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر پیش کرو گے تب میں نکاح کروں گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور واقع میں یہ لکھا ہے واللہ عالم کہ یحییٰ علیہ السلام کا سر پیش کیا شہید کر کے۔ یہاں علماء نے لکھا ہے کہ وہ کیسے بنی اسرائیل تھے کہ سارے اتنے لوگ موجود تھے اور یحییٰ علیہ السلام شہید کر دیے گیا اور وہ بیٹھے دیکھتے رہے۔ اور آگے جو واقعے میں لکھا ہے کہ اللہ کا انتقام، اب یہ سچ جھوٹ کی میں نہیں کہہ رہا، گارنٹی کتابوں کا واقعہ بتا رہا ہوں، قرآن و حدیث سے صحیح طور پہ ذکر نہیں۔ وہ جو خون بہنا شروع ہوا، اس سے خون بند ہی نہیں ہوتا تھا، خون نہیں بند ہو رہا اس میں ان کے چہرے مبارک سے۔ اب وہاں اس علاقے کا کوئی دوسرا بادشاہ تھا، اس تک کسی طرح اطلاع پہنچی، اس نے حملہ کیا۔ حملہ ہونے کے بعد جب یہ سارے جو ان کے شہادت میں ملوث تھے ان سب کو جب ختم کر دیا تب جا کے خون تھما، واللہ اعلم۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ قطعاً اس پہ کوئی یقینی بات نہیں ہے۔ اسی کے بعد آتا ہے کہ وہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے بھی لگے، یہ بھی قرآن حدیث میں، ایک صحیح حدیث میں نہیں ہے، تاریخی باتوں میں ہے کہ زکریا علیہ السلام بھاگے ان سے، یعنی جان بچانے کے لیے آبادی سے باہر گئے، تو ایک درخت میں سے آواز آئی زکریا علیہ السلام کہ آپ اس درخت میں آ کر پناہ لیں گے۔ زکریا علیہ السلام نے یہ سمجھا، میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار، قرآن میں نہیں ہے، اس واقعے کے مطابق زکریا علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا آواز ہے، مدد آ رہی ہے، اور وہ درخت پھٹ بھی گیا۔ درخت پھٹا، زکریا علیہ السلام اندر چلے گئے، درخت نہیں۔ پیچھے ابلیس تو لگا ہوا ہے ساتھ، جو اس واقعے میں بقول کہ ابلیس نے آ کر جو پیچھے آ رہے تھے ان کو نشاندہی کی کہ زکریا علیہ السلام اس درخت کے اندر ہے، انہوں نے اوپر سے آ رہے سے درخت کو چیر دیا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ واللہ عالم، اس میں بھی علماء نے بہت کلام کیا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ ادریس علیہ حضرت کیا نام ہے زکریا علیہ السلام، ان کو طبعی موت ہی اللہ نے نصیب کی، لیکن اس موت کا، دنیا سے رخصتی کا کوئی واقعہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے
پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت تو ہو گئی تھی پہلے، وہ میں انشاءاللہ آپ سے عرض کروں گا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی والدہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور پہلے بھی بات آئی تھی کہ عمران نام کے دو شخصی ہستیاں ہیں، ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد۔ یہ جو قرآن میں سورہ آل عمران ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام کا سارا ذکر ہے، اسی میں یہ واقعہ ہے مریم علیہ السلام کے والد کا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے کیونکہ مشہور یہ ہے کہ یہ نبیہ نہیں تھی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، ویسے بہت بڑا مقام ہے، اس لیے میں اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے واقعات میں چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے، ویسے بہت بڑا مقام ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بزرگ ہستیوں سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور واعف عنا يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك